جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक सबक शुरू किया हुआ था। कौन सा बेटे? कलीम और ज़ाहिरदार बेग। कलीम किसका बेटा है जी? नसू का। और उसका जो दोस्त है उसका नाम क्या है? ज़ाहिरदार बेग। तो ये जो कलीम है ये अपने वालिदैन की नसीहतें मानने से इनकार करके घर छोड़ के चला जाता है और दोस्त के पास जाता है। तो दोस्त ने इसको सारा ख्याली और झूठा बताया हुआ होता है सारा कुछ। तो वो खैर करते करते बात हमने यहाँ तक पढ़ ली थी कि इसको रात गुजारनी पड़ी कहाँ पर? मस्जिद में। मस्जिद बिल्कुल बेड़ा गर्क था उसका। नंबर 2 हमने उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि अभी जब वो उसको सी ऑफ करके जाने लगा तो उसे पता चला कि उसने अभी खाना भी नहीं खाया हुआ। तो जब खाने की बात आई तो फिर उसने क्या किया वो ज़रा सुनिएगा। यहाँ तक हमने बात पढ़ ली थी। अब हम इससे आगे आज हम कोशिश करते हैं, कोशिश करने का सोचा ही जा सकता है, देखते हैं क्या होता है, मुकम्मल हो पाता है आज या नहीं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हम इस सबक को आज मुकम्मल कर दें। तो बेटे यहाँ देखिए, तो उसने कहा तुम्हारे सर की कसम मैं भूखा हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मिर्ज़ा कहता है तो मर्दे खुदा आते ही क्यों ना कहा? अब इतनी रात गए क्या हो सकता है? हालांकि अभी कोई रात नहीं हुई थी, थोड़ा ही टाइम हुआ था, लेकिन दुकानें सब बंद हो गईं और जो 2-1 खुली भी हैं तो बासी चीज़ें रह गई होंगी। बासी कहते हैं बचा हुआ खाना, बचा हुआ खाना, बची हुई चीज़, बचा हुआ खाना रह गया होगा। जिसके खाने से फाका बेहतर है, जिसको खाने से भूखा रहना बेहतर है। फाका का मतलब होता है भूखा, भूखा रहना ये बेहतर है। अच्छा, घर में आज आग तक नहीं सुलगी। आग तक नहीं सुलगी का मतलब क्या है? आग नहीं जली। सुलगना कहते हैं जलना, तो आग तक नहीं जलाई गई, यानी हमारे घर में तो खाना पका नहीं आज। वाइफ बीमार है, याद आया? वाइफ बीमार है तो इसलिए खाना घर में तो पका नहीं है। और अब सूरत हाल ये है कि जो दुकानें हैं मार्केट की वो भी बंद हो गई हैं। अगर कहीं से मिला भी तो बासी बचा हुआ खाना मिलेगा। मगर ज़ाहिरन तुमसे भूख की सुहार होनी मुश्किल मालूम होती है। सुहार कहते हैं बर्दाश्त। अब साफ ज़ाहिर है तुम्हें भूख लगी हुई है तो वो भी तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगी। दो इश्तिहा को ज़ेर करना बड़ी हिम्मत वालों का काम है। दो इश्तिहा का मतलब होता है शदीद भूख, शदीद भूख। दो इश्तिहा को ज़ेर करना, ज़ेर करने का मतलब है ख़त्म करना। शदीद भूख को ख़त्म करना या काबू पाना हिम्मत वालों का काम है। एक तदबीर समझ में आती है कि जाऊं छद्दामी भड़बोंचे के यहाँ से गरम गरम खस्ता चने की दाल बनवा लाऊं। ये बेटे दुकान वाले का नाम है छद्दामी। तो वो कहते हैं भड़बोंचे, भड़बोंचे कहते हैं अनाज भूनने वाला, अनाज भूनने वाला, दाल भूनने वाला। तो कहता है अच्छा मुझे यूँ लग रहा है कि वो जो छद्दामी है जो दाल बड़ी अच्छी बनाता है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं उसके पास जाऊं और तुम्हारे लिए दाल ले आऊं। अच्छा, खस्ता खस्ता चने की दाल बनवा लो। खस्ता कहते हैं नरम। जाऊं मैं उसके पास और नरम दाल उससे बनवा के ले आऊं। बस एक धेले की मुझको तुमको दोनों को काफ़ी होगी। रात का वक्त है तो मुझको तुमको का क्या मतलब है? उसने कि मैं भी भूखा हूँ, मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया। और कितनी लेकर आनी है? एक धेला। धेला कहते हैं आधा पैसा, आधा पैसा। कहता आधे पैसे की हम दोनों के लिए काफ़ी होगी, मैं वो दाल ही बनवा लाता हूँ। अभी कलीम कुछ कहने भी नहीं पाया था कि मिर्ज़ा जल्दी से उठ बाहर गया। मिर्ज़ा उठा और बाहर चला गया। अच्छा, अब क्या हुआ? कहता है बाहर गए और चश्मे ज़दन में चने भुनवा लाए। चश्मे ज़दन का मतलब है जल्दी से, जल्दी से, आँख झपकने में, जल्दी से वो चने भुनवा के ले आए।
मगर धेले का कह कर गए थे, या तो कम के लाए या राह में 2-4 फंके लगा लिए। यानी जब वो चने की दाल लेकर आया तो देखा तो वो इतनी थोड़ी थी कि या तो वो आधे धेले से भी कम लेकर आया, या फिर वो अगर लाया भी सही तो आधी रास्ते में खा आया, इतनी थोड़ी सी। इस वास्ते के कलीम के रूबरू 2-3 मुट्ठी चने से ज़्यादा न थे, बस इतनी सी थी वो। अच्छा, मिर्ज़ा कहते हैं यार हो तुम बड़े खुशकिस्मत कि इस वक्त भाड़ मिल गया। भाड़ का मतलब है अनाज भूनने की जगह, अनाज भूनने की जगह यानी दाल भूनने की जगह। ठीक है, ये शुक्र है कि तुम तो कहता तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है कलीम, तेरी किस्मत बड़ी चंगी है कि शुक्र है दुकान पे मिल गया। कि ज़रा वल्लाह हाथ तो लगाओ, देखो तो कैसे भुलस रहे हैं। भुलस मीन गरम, देखो तो सही कैसे गर्मा गर्म चने लेकर आया हूँ मैं। और सौंधी सौंधी खुशबू भी अजब ही दिल फरेब है कि बस बयान नहीं हो सकता। सौंधी सौंधी कहते हैं मज़ेदार, और देखो किस कदर खूबसूरत मज़ेदार बनी है कि उसकी खुशबू भी कमाल आ रही है। अच्छा, फिर क्या ताज्जुब है कि लोगों ने खस और मट्टी का इतर निकाला मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। खस कहते हैं बेटे घास, बोलो खस किसे कहते हैं? आपने पराली देखी है कभी? पराली, हाँ, तो पराली को खस कहते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं आगे, कहते हैं कोई फ़न हो कमाल भी क्या चीज़ है। देखिए इतनी तो रात गई है मगर छद्दामी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। बंदे ने बतहकीक सुना है कि हुजूर वाला के खासे में छद्दामी की दुकान का चना बिला नागा लग कर जाता है। यानी कहता है मैंने ये बात भी सुनी हुई है कि छद्दामी के चने इतने मज़ेदार हैं कि हमारा जो हुक्मरान है ना, हमारा जो हुक्मरान है, हुजूर वाला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हमारा जो हुक्मरान है उसके घर में भी छद्दामी की ये दाल जाती है। ठीक है, लाया कितने पैसों की हैं? आधे पैसे की, और वो भी थोड़ी। और ऊपर से उसके फ़ज़ाइल देखें कि देखो गर्मा गर्म खस्ता मज़ेदार हैं, और जनाब ये इतनी आला है कि बादशाह के घर में भी जाती है। अच्छा, कौन? अच्छा, इतनी आला आला किस्म की बातें वो कर रहा है कि इस कदर सूरत हाल है। अच्छा, तो हम बेटे यहाँ पर थे कि उसे वो मतलब वो बता रहा है जी कि इसके जो चने हैं वो हमारे हुक्मरान के घर भी जाते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? और वाकई में आप ज़रा गौर से देखिए क्या कमाल करता है कि भुनने में चनों को सडूल बना देता है। सडूल कहते हैं खुशनुमा, अट्रैक्टिव। आप उसकी तारीफ़ देखें वो कितनी जब उसकी तारीफ़ कर रहा है, खुशनुमा, उसको खुशनुमा यानी अट्रैक्टिव बना देता है उसको। आप ज़रा चने देखें, आपको चने देखेंगे चने से प्यार हो जाएगा, इतने खूबसूरत चने बनाता है। चने तो नहीं है, दुल्हन तैयार हो रही है। अच्छा, फिर कहता है जी भाई तुम्हें मेरे सर की कसम सच कहना, ऐसे खूबसूरत खुशकता सुडूल चने तुमने पहले भी कभी देखे थे? दाल बनाने में इसको ये कमाल है कि किसी दाने पर खराश तक नहीं आती, पकाते हुए चने के ऊपर खराश तक नहीं आती। टूटने फूटने का क्या मज़कूर कहते हैं तज़करा। टूटने फूटने यानी चनों का टूटने फूटने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना। और दानों की रंगत देखिए, कोई बसंती है, बसंती कहते हैं जर्द रंग। ज़रा चेक करो कि क्या जर्द रंग निकला है। फिर गरज दोनों रंग खुशनुमा। यूँ तो सदहा किस्म के गल्ले और फल ज़मीन से उगते हैं लेकिन चने की लज्जत को कोई नहीं पाता। सदहा का मतलब है सैकड़ों। ये बेटा उसने झूठी मूठी इतनी तारीफ़ कर दी उन चनों की
کہ کمال ہی کر دیا. اب اتنی تعریف کے بعد بھوک کا مارا کلیم، اس نے اس کو کھانا ہی تھا، لیکن وہ جو کھایا بھی جب کھانے لگا جلدی سے وہ زیادہ کھا گیا اور اس کے پلے کچھ نہ پڑا. ٹھیک ہے بھائی. غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے، چرب زبانی کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، وہ باتیں کی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا. کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے. یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ جب وہ کھانے لگا کلیم تو بھوک چونکہ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو چنے اتنے اعلیٰ تو نہیں تھے مگر اسے کھانے میں مزہ بہت آیا. کیوں آیا؟ بھوک، کیونکہ اسے بھوک بہت زیادہ تھی. بھوک میں تو آپ مرچی سے بھی کھانا کھائیں تو وہ بھی بہت اعلیٰ لگتا ہے. مرزا نے گھر جا کر، اب بیٹے کھانا کھا لیا ایسا، ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا، مرزا گھر گیا اور گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا. کثیف کہتے ہیں گندا، گندا، ایک گندا تکیہ بھیج دیا. دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہونا عبرت کا مقام ہے. متغیر کہتے ہیں بدلنا. دیکھو یاد رکھیں، کلیم جب گھر تھا تو کیا ایسا تھا؟ پروٹوکول میں تھا، لیکن بس ماں باپ کو چھوڑا اور ادھر آیا اور ادھر آ کے حالت اس کی ٹوٹلی بدل گئی. کہاں بادشاہوں جیسی. ابھی تو آپ آگے پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اعلیٰ امیر تھا اور کتنا فیمس تھا، لیکن بس ماں باپ کو چھوڑا اور آیا اور یہ دیکھیں یہ حالت ہو گئی. اچھا کہتے ہیں متغیر. اچھا، یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے. پڑھا ہے نا آپ نے میرا پتر. خلوت خانہ کہتے ہیں علیحدہ گھر، کہاں علیحدہ کمرہ ہیں. اور عشرت قدا کا مطلب ہے، عشرت منزل کا مطلب ہے خوشی والا گھر، خوشی والا گھر. کہاں وہ اور کہاں یہ. اچھا، گھر کے الوان نعمت کو، الوان نعمت کہتے ہیں مختلف نعمتیں، مختلف نعمتیں. بیٹے گھر کی مختلف نعمتوں کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت میں کیا چبانے پڑ گئے؟ چنے. نہ چراغ نہ چارپائی، نہ بہن نہ بھائی، نہ مونس نہ غمخوار. مونس کہتے ہیں دوست. کچھ بھی پلے نہ تھا. پھر مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہگار، یا کفس میں مرغ نو گرفتار. کفس کہتے ہیں قید. مرغ نو گرفتار کا مطلب ہوتا ہے نیا قیدی مرغا. کہاں اعلیٰ قسم کی نعمتوں والے گھر میں رہ رہا تھا اور کہاں اب مسجد میں یوں پڑا ہوا ہے جیسے ہیں نیا نیا مرغا گرفتار ہوا ہو اور اسے پنجرے میں رکھا گیا ہو. اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا. تنبیہ کہتے ہیں نصیحت. کوئی اور ہوتا تو اسے عقل آ جاتی، لیکن یہ کون تھا؟ کلیم. لیکن اس کو نصیحت ابھی بھی نہیں آئی. پھر کیا ہوا؟ اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا. کوئی اور ہوتا تو یہ کرتا، لیکن اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجر دم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا. لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے. بیٹے گجر دم کہتے ہیں صبح سویرے، صبح سویرے یعنی فجر کی نماز. اگر کوئی عقل مند آدمی ہوتا تو وہ فجر کی نماز جا کے اپنے ابا کے ساتھ مسجد میں پڑھتا، لیکن یہ اس کو پھر بھی عقل نہیں آئی اور یہ ابھی ادھر ہی ہے. پھر کیا ہوا؟ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی. بیٹے ساری رات جاگتا رہا. کون؟ صاحب ایسے ماحول میں سویا جا سکتا تھا،
لیکن جاگ 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 کے خود ہی نیند آ گئی. وہ تو آپ سولی پہ بھی ہوں تو نیند آ جاتی ہے. اب ہوا کیا, صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو معلوم نہیں مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار, عیار کہتے ہیں چلاک, چلاک تیز, چلاک. اچھا, ٹوپی, جوتی, رومال, چھڑی, تکیہ, دری, یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک, منفک کہتے ہیں الگ, الگ, جو بھی چیز اس کے جسم سے الگ تھی اور اس کے جسم سے جدا تھی, لے کر چمپت ہوا. چمپت کا مطلب ہے بھاگ جانا. یعنی کلیم سویا ہوا تھا مسجد میں اور کوئی گزرا اور وہ ساری چیزیں اٹھا کر لے گیا. اب یہ ابھی کہاں ہے, سویا ہوا ہے, بے ہوش, اس کی چیزیں جا چکی ہیں. اچھا پھر کیا ہوا, یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا اور آج تو ایک وجہ خاص تھی. کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو دیکھتا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیروں گرد کا بھبوت, بھبوت کہتے ہیں بدصورت. جب اٹھا تو صاف ظاہر ہے مسجد کی مٹی اور بیٹیں اور سارا کچھ اس کے منہ پہ لگا ہوا ہے, اور یہ اٹھا تو بدصورت اور چمگادڑوں کی بیٹ کا زماد بدن پر تھپا ہوا تھا. زماد کہتے ہیں لیپ, وہ جو چمگادڑوں کی بیٹیں تھیں اس کا لیپ اس کے جسم پہ لگا ہوا تھا. پھر کیا ہوا, حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بتنا تو نہیں بن گیا. ٹھیک ہے, قلب ماہیت کا مطلب ہے کسی شے کا تبدیل ہو جانا, کسی شے کا تبدیل ہو جانا. کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی بدل کر بھوت تو نہیں بن گیا. مرزا کو ادھر ادھر دیکھا, کہیں پتہ نہیں, مسجد تھی ویران, اس میں پانی کہاں. صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں. اچھا, اس میں دوپہر ہونے کو آ گئی, یعنی بیٹھا ویٹ کرتے کرتے کیا آ گئی بیٹے, دوپہر ہو گئی. اچھا اب کیا ہوا ذرا اگلا سنیں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. کہتا ہے جی یہ ہو گئی بیٹے, کہاں تک آ گیا, دوپہر ہو گئی ہیں. اچھا اب ذرا دیکھیے گا, کہتا ہے بارے ایک لڑکا کھیلتا کھیلتا ہوا آیا, یعنی ویسے کو گزرتا ہوا ایک لڑکا وہ مسجد میں آیا. جو ہی زینے پر چڑھا, زینے کا مطلب ہے سیڑھی, جو ہی مسجد کی سیڑھی چڑھا تو وہ اس نے تو اس کو دیکھا اور وہ ڈر گیا کہ یہ کیا. اچھا چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کے لیے لپکا, یعنی کلیم اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا. کیا کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ مرزا کو بلاؤ یا کیا لاؤ, پانی لاؤ, تاکہ یہ کہنے کے لیے اٹھا ہی وہ لڑکا اس کی ہیئت قضائی دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے. ہیئت قضائی کہتے ہیں عجیب شکل, عجیب شکل. اچھا خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی. ٹھیک ہے, بھوت کی جو وائف ہوتی ہے اسے سڑی کہتے ہیں. کلیم نے بتیرا پکارا, اس لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا, وہ ڈر گیا. اچھا ناچار کلیم نے بہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی, یعنی یوں ہی ویٹ کرتے کرتے شام ہو گئی. کھانا پچھلی رات کا کھایا ہوا ہے اور وہ بھی کیا کھایا ہوا ہے, اگلے دن بھی بیٹے شام آ گئی. اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا, نشیمن مین مسجد سے نکلا. اچھا سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے کتب صاحب سدھارے ہیں. یعنی کتب صاحب کا مطلب ایک جگہ کا نام ہے, سدھار گئے ہیں کا مطلب ہے رخصت, گئے ہوئے ہیں, جانا. وہ تو صبح کا کتب صاحب گیا ہوا ہے. کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ ہاتھ دھونے کو پانی مانگے, اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی
تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کیوں حضرت آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان تو معلوم ہو، یعنی اپنا نام و نشان تم بتاؤ۔ کلیم کہتا ہے میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہر دار بیگ سے بڑی دوستی ہے، یعنی ہم دونوں بڑے دوست ہیں، بلکہ شب کو میں مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے وہ دری اور تکیہ کہاں ہیں جو تمہارے سونے کے لیے بھیجا تھا؟ یہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کلیم کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ہاں مرزا کے گھر پہ، ٹھیک ہے، اور باہر کھڑے اندر آواز ہو رہی ہے، اور اندر سے آواز آتی ہے چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ وہ دری اور تکیہ کہاں ہیں؟ تکیہ اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرایا اور ابھی جواب دینے میں متامل تھا۔ متامل کا مطلب ہے سوچنا، جلدی سے لکھو، جلدی سے سوچ رہا تھا کہ اندر سے آواز آئی مرزا زبردست بیگ۔ وہ کہتا ہے میں مرزا زبردست بیگ ہوں، دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے، مردوا کہتے ہیں آدمی، کہیں چل نہ دے، دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لو۔ کلیم یہ سن کر بھاگا۔ اب بیٹے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، توجہ سے۔ کلیم یہ سن کر بھاگا، ابھی گلی کی نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور چور کر کے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھاگا اندر سے وہ دری لینے کے، یہ بھاگا اور پیچھے سے وہ کیا کہتے کہتے پکڑ لیا، چور چور چور۔ اچھا جی اب کیا ہوا؟ ہر چند کلیم نے مرزا ظاہر دار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت کا مطلب ہے جان پہچان، یعنی بڑا بتایا کہ بھائی میں مرزا کا دوست ہوں، میری بڑی جان پہچان ہے، بڑا سارا کچھ تعارف کروانا چاہا، لیکن مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر، ٹھیک ہے، ٹھینگا کا مطلب ہے ہاتھ کا انگوٹھا، مگر اس کے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے سر پر، یعنی اس نے اس کو پکڑ لی اور کہا نہیں تو چور ہی ہے، تو کچھ اور نہیں ہے۔ اس نے بیٹے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی وہ زبردست نے، اچھا اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا۔ کوتوالی مین پولیس اسٹیشن، ٹھیک ہے، کہاں لے گیا؟ پولیس اسٹیشن لے گیا اسے۔ اب میرا پتر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا، اس کا خاندان پوچھا۔ ہر چند کلیم اپنا پتہ بتانے میں یہ اس کا مطلب ہے شرمانا، شرماتا تھا، اچھا شرماتا تھا، مگر چاروں ناچار اس کو بتانا پڑا۔ چاروں ناچار کا مطلب ہے نہ چاہتے ہوئے، وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ اسی محلے میں ہی تو گیا تھا، اسی محلے میں ہی تو رہتا تھا، اور اگر یہ اپنا تعارف کرواتا پولیس والوں کو تو پتہ لگ جاتا کہ یہ تو فلاں کا بیٹا ہے اور اس کے ابا ابا کی بےزتی ہوتی، لیکن اس نے بتایا نہیں ان کو، لیکن بعد میں بتا دیا کہ میں اچھا جب بتایا، لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر تھی کہ اس کا سچ بھی پولیس والوں کو جھوٹ معلوم ہو رہا تھا، یعنی اس نے بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، نسو کا بیٹا ہوں، لیکن پولیس والے مان ہی نہیں رہے تھے کہ تم نسو کے بیٹے کی ایسی حالت ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نسو جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا ہے، محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور و معروف آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے، تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر ننگے پاؤں بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی، مجھ کو باور نہیں ہوتا، یعنی یقین نہیں ہوتا، ان کو حوالات میں رکھو۔ بیٹے اس کو حوالات میں بند کر دیا، جیل میں۔ صبح ہوئی، صبح ہو تو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان سے تصدیق کروں۔ اچھا کیا ہوا؟ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا کہ میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ آپ نے بہت سنا ہوا ہے، یعنی یہ کلیم شاعر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا شہرہ کہتے ہیں شہرت۔ آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ سناؤں؟ افکار تازہ کا مطلب ہے نیا کلام،
چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نسو کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں بند کر دینا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ میرا پتر ہے کہ اگر والدین کے ساتھ سلوک اچھا نہ کیا جائے اور ان کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر اس کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارا سلیبس، یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، پھر ہم اسلامیات کی طرف آ جائیں گے۔